آج بھی وہ جو برائے مکہ ایمان پیدا آج کر سکتے ہیں انداز گلستان پیدا، آج بھی وہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے سن رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہم نے سماعت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف امتحانات کا، مختلف آزمائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں آپ کامل اترے۔ اپنے پچھلے سلسلے میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آزمائش کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے اکلوتے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت چھوٹے تھے اور دودھ پیتے بچے تھے، اور اسی طرح آپ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کو مکہ مکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں جو اس وقت بالکل بے آباد تھا وہاں پر چھوڑا، اور وہاں سے آپ واپس تشریف لے آئے۔ وہاں سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو معاملات پیش آئے وہ ہمارے سامنے معروف ہیں کہ سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب تک آپ کے پاس کھانا موجود رہا، یعنی کھجوریں موجود رہیں، پانی موجود رہا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے استعمال کرتی رہیں، جس کی وجہ سے دودھ بھی آتا رہا، اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس دودھ کو نوش بھی کرتے رہے۔ لیکن جب وہ کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، تو اب حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پانی کی تلاش میں نکلی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے اس مقام پر چھوڑا کہ جہاں آج زمزم کا کنواں موجود ہے وہاں ایک درخت موجود تھا، تو اس کے پاس چھوڑا اور وہاں سے آپ اس مقام پر آئیں کہ جو صفا اور مروہ کے درمیان کی جگہ تھی۔ اس مقام پر آپ اولاً صفا کی طرف گئیں تو کہ جا کے دیکھیں کہ آپ کو کوئی پانی ملے یا کوئی اس کا سراغ ملے تاکہ پانی استعمال کر کے اپنے لیے اور بچے کے لیے زندگی کا آسرا کر سکیں۔ جب آپ صفا کے مقام پر پہنچی تو وہاں پر آپ کو کوئی پانی نظر نہیں آیا، وہاں سے آپ واپس ہوئیں، درمیان میں ایک جگہ پہنچی تو اس مقام سے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نظر آنا بند ہو گیا۔ صفا سے اترتے ہوئے مسلسل آپ کی نظریں اپنے شہزادے پر تھیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، لیکن جب کچھ مقام پر پہنچیں، راستے میں پہنچیں، تو اب وہ مقام ایسا تھا کہ وہاں سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ تیزی کے ساتھ وہاں سے چلی اور جلدی سے آگے بڑھی کہ اس مقام سے آگے پہنچیں، وہ آڑ ہٹے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نظر آنے لگے، تو پھر وہاں سے دوبارہ آپ نے آہستہ چلنا شروع کیا اور مروہ کی پہاڑی پر آپ پہنچی کہ وہاں جا کر آپ پانی تلاش کریں۔ اس طرح آپ نے 7 چکر اس مقام پر لگائے، تو 7ویں چکر پر جب آپ مروہ کی پہاڑی پر پہنچی تو وہاں آپ کو ندا سنائی دی، آواز سنائی دی۔ سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حیران ہو گئی کہ یہاں پر مجھے ندا دینے والا کون ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ اب آپ کی نظر جو ہے وہ دوبارہ حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئی، تو آپ نے دیکھا
کہ وہاں ایک فرشتہ موجود ہے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور اس فرشتے نے بھی اپنی ایڑی اس جگہ پہ ماری ہے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر پانی کو جاری فرما دیا ہے, چشمہ پانی کا جاری ہو گیا ہے. تو ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پانی کے مقام پر آئیں اور اس کو ایک حوض کی شکل دی, خود بھی اس پانی سے پیا اور اپنے شہزادے کو بھی اس پانی سے پلایا, اور اپنی زبان میں آپ نے اس کو کہا کہ زم زم یعنی رک جا. تو وہ پانی وہاں پر ٹھہر گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ام اسماعیل پر رحم فرمائے. ام اسماعیل پر یعنی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر رحم فرمائے. لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا, یعنی اگر وہ یہ نہ کہتی, لفظ زمزم نہ بولتی کہ ٹھہر جا, یا وہ اس سے چلو نہیں لیتی پانی کا, تو یہ چشمہ جاری ہو جاتا, جاری چشمہ ہوتا, جاری ہی رہتا. لیکن آپ نے یہ بولا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت بھی تھی کہ زمزم کو اسی مقام پر رکھنا تھا, لہذا وہ پانی وہیں پر ٹھہرا رہ گیا. اس سے ان کا بھی پیٹ بھرتا رہا اور آپ کے شہزادے کا پیٹ بھی بھرتا رہا. زمزم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں جس طرح بندے کی پیاس بجھتی ہے, اسی طرح اس کے ذریعے سے بندے کی بھوک بھی بجھ جاتی ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل 1 مہینے تک مکہ مکرمہ میں اپنے بعض دشمنوں سے آپ چھپے رہے, کسی وجہ سے وہاں پر آپ مخفی تھے اور وہاں پر آپ کو کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں پہنچا تھا, تو فقط آپ زمزم سے 1 مہینے تک گزارا کرتے رہے. اور روایتی موجود ہے مسلم شریف کے اندر کہ اس کی وجہ سے آپ انتہائی فربا ہو گئے, یعنی آپ کا جسم اور مضبوط ہو گیا, جسم کے اندر توانائی مزید آ گئی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمزم کے اندر غذائیت بھی رکھی ہوئی ہے اور پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی رکھی ہوئی ہے. تو یہ جو پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا, تو سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس سے سیراب ہوتی رہی, ان کی بھوک بھی اس سے مٹتی رہی, اور اسی طرح حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی پرورش بھی اس کے ذریعے سے ہوتی رہی. وہ جو فرشتہ وہاں پر موجود تھا, اس نے حضرت سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا کہ تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گی, بے شک یہاں بیت اللہ ہے, اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کریں گے, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, یعنی ان کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ کی وجہ سے وہ چشمہ وہاں پر جاری ہوا. پھر وہاں سے چونکہ یہ تنہا تھی, بالکل دونوں تنہا تھے وہاں پر, تو وہاں سے قبیلہ جرہم کے افراد کا گزر ہوا. تو چونکہ وہ خانہ بدوش لوگ تھے, جہاں پانی وغیرہ موجود ہوتا تھا وہیں پر یہ خیمے لگایا کرتے تھے, تو وہاں سے قریب سے وہ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یقیناً قریب میں پانی کا کوئی چشمہ وغیرہ موجود ہے, کیونکہ پرندے ایسے ہی مقام پر ہوتے ہیں. لہذا وہ تلاش کرتے وہ وہاں پر پہنچے, تو سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں پر بیٹھے دیکھا, تو ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں اس پانی کے اندر شریک کر لیں, جو ہمارے پاس جانور وغیرہ موجود ہیں ہم آپ کو اس کے اندر شریک کر لیں گے, اس کا دودھ وغیرہ آپ کو دیا کریں گے. تو حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس مقام پر یہ آبادی ہوئی. سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تنہائی تھی وہ دور ہوئی, اور اسی قبیلہ جرہم کے اندر سے جو ہے وہ ایک خاتون سے جب حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام بڑے ہوئے, ان سے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا. تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی وحشت کو دور فرمایا. ابتدا میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اور ان کے خاندان سے نسبت رکھتے ہوئے دین اسلام کے اندر بہت ساری باتیں, بہت ساری عبادتیں یہ جاری رکھی گئی ہیں. یہ جو سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے, اس کے حوالے سے بھی اس کو سعی کہا جاتا ہے. سعی کا مطلب کوشش کرنا, چلنا یہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے ایک تو اس بات کا حکم دیا کہ جو بھی مسلمان حج یا عمرہ کرے گا تو وہ اس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے گا, یہ اس کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر اس کا عمرہ تمام نہیں ہوگا. عمرے کے ارکان میں سے یہ سعی کرنا ہے. اسی طرح حج کے واجبات ہیں, ان میں سے سعی کرنا بھی
موجود ہے۔ تو سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سعی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اس چیز کو لازم فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک قدم جب صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پڑے تو جو فقط پہاڑیاں تھیں، پتھر موجود تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس ولیہ کے قدم پڑنے کی وجہ سے ان کو اپنی نشانیاں قرار دیا، یعنی وہ چیزیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی سے خاص نسبت حاصل ہو جائے اور جن کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یعنی بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نشانیاں کیوں ہیں؟ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ولیہ کے قدم وہاں پر پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو اپنی نشانی بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، تو یہ اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے، یعنی جن کے دلوں کے اندر پرہیزگاری موجود ہوتی ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس سے سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کے قدم جہاں پڑ جائیں وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متبرک ہو جاتا ہے۔ تو جب قدم پڑنے سے یہ معاملہ ہوتا ہے تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی موجود ہو اس مقام کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی ہوگی یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں، اور ولی کا جب یہ معاملہ ہے تو پھر جہاں نبی موجود ہو تو اس مقام کی جو شان عظمت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ ہوگی، یہ ایک مسلمان عاقل پر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ سیدنا امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مقدس یہ بغداد معلیٰ کے اندر ہے، ان کے حوالے سے یہ نقل کیا کہ اہل بغداد ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں دعائیں کرتے ہیں، اور وہاں پر دعا کرنا یہ تریاق مجرب ہے، یعنی جو دعا وہاں پر کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ پھر امام ذہبی اس بات کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، یعنی جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر حرج نہیں، یعنی اس پر ضروری ہے کہ وہ اس صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، اور یہ جو سعی کرنا ہے یہ سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس یاد کو منانا ہے۔ البتہ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ دین اسلام یہ عورتوں کے پردے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کا حکم دیتا ہے، اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ کہ تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی میلین اخضرین کے درمیان سے گئی تھیں، یعنی وہ مقام کہ جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن عورتوں کے لیے چونکہ اب وہ معاملہ نہیں ہے اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ وہاں پر نارمل انداز میں ہی چلتے ہوئے جائیں گی، ان کو اس بات کا حکم نہیں ہے کہ وہاں پر وہ دوڑیں۔ البتہ مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے اس درمیان میں دوڑ کر جانا ہے تاکہ وہ یاد باقی رہے۔ یاد باقی رہنے سے علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب سعی کرے تو اس وقت چونکہ صفا اور مروہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں کرنا ثابت ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں وہاں پر کرنا یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ایک تو اس مقام پہ دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرنا، تسبیح کرنا یہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ جب سعی کر رہا ہو تو اس وقت یاد کرے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس مقام پہ سعی کر رہی تھی تو وہ کیفیت کیسی تھی، آج کا فرش کیسا ہے اور اس زمانے کا فرش کیسا ہوگا، یعنی وہ تو پہاڑیاں تھیں، چٹیل میدان تھا جس میں پتھر بکھرے ہوئے تھے، اس مقام پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس طرح کبھی صفا سے مروہ کبھی مروہ سے صفا آپ جاتی رہی ہوں گی۔ جب اس بات کا بندہ تصور کرے گا تو پھر حقیقی طور پر اس کو
سعی کا لطف حاصل ہوگا اور سعی کا جو مقصد ہے وہ اس کا پورا ہوگا۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اور آپ کی آل کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین کے احکام پر دل جمعی کے ساتھ اور اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے کچھ واقعات موجود ہیں، وہ اپنے اگلے سلسلے میں شامل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی وہ جو برائے مکہ ایمان پیدا آج کر سکتے ہیں انداز گلستان